بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، درسی کتاب سے حصہ نظم کا مطالعہ جاری ہے۔ نظم جو ہمارے سامنے ہے وہ آخری نظم ہے آپ کی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اشعار کی تشریح کا طریقہ پہلے بھی بتایا گیا۔ ایک اور شعر کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر آپ کے سامنے ہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے۔ یہ انتخاب کیا ہے ہم نے شعر کا، اب اس کی تشریح کی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ ہر شعر میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی تلقین ایک منفرد طریقہ سے دی گئی ہے علامہ اقبال کی طرف سے، اور علامہ محمد اقبال واقعی قابل قدر ہیں اور ان کی لکھی گئی کتابوں کا ترجمہ کئی زبانوں میں کیا گیا ہے اور دوسری اقوام نے ان کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ علامہ محمد اقبال جو کہ شاعر مشرق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے تصور پاکستان بھی پیش کیا اور مسلمانوں کے لیے پوری زندگی بہت تگ و دو کی۔ یہ شعر جس کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی ابھی آپ کو میں تشریح بتاؤں گا۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب کیا گیا، ایک بار پھر میں پڑھتا ہوں۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے۔ تو سب سے پہلے یہ شعر لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، اس کے بعد ذیلی سرخی لکھنی ہے تشریح کی۔ تشریح میں شاعر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے یہ شعر نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار سے بہار رکھ سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، جو کہ شاعر مشرق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال ساری زندگی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے لیے تگ و دو کرتے رہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ جب خاص طور پر مسلمانوں پر کڑا وقت آ چکا تھا، آپ نے ان کی خوب رہنمائی فرمائی اور یہ نظم بھی اسی رہنمائی کا حصہ ہے۔ مثال بہت عمدہ دی ہے، ایک ایسی شاخ جو درخت سے کٹ چکی ہے اور اس کا واسطہ اب درخت سے نہیں رہا، تو اسی طرح اگر ایک فرد اپنی قوم سے الگ ہو جائے تو اس کا رابطہ بھی اپنی قوم سے نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھیے جس طرح ایک کٹی ہوئی شاخ مردہ ہو چکی ہے، بالکل ایک مسلمان جو اپنی مسلم قوم سے کٹ چکا ہے وہ بھی مردوں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس حوالے سے شاعر نے رہنمائی فرمائی ہے کہ بنیاد سے ضرور رابطہ ہونا چاہیے، دوسرے لفظوں میں آپس میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ وہی قرآن کی آیت حوالے کے طور پر دی جا سکتی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ ہے۔
اور اخوت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا مسلمانوں میں، کاش وہ رشتہ دوبارہ سے قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہو جو آج کل ذلت و رسوائی مسلمانوں کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ شعر پڑھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں تشریح میں۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، بلکہ دو اشعار، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو شاعر نے شاخ اور درخت کے تعلق کی مثال دی ہے اور سمجھا رہے ہیں امت مسلمہ کے افراد کو کہ اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہو گے تو مضبوط رہو گے، اور الگ ہو جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور ہر کوئی آسانی سے تمہیں نقصان دے گا۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔